اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی یقیناً اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو گزشتہ چند نشستوں سے گناہن کبیرہ کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں یہ ضروری ہے کہ انسان تقوی کی نصیحت کرے۔ یہ آغا سیستانی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اور تقوی کے لیے آپ جانتے ہیں ضروری ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کرے، کیونکہ آپ کی خدمت میں جب پچھلے موضوع پر بات ہو رہی تھی خطبہ حمام پر، تو اس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ تقوی کا بنیادی درجہ یہی ہے کہ انسان تمام تر واجبات کو انجام دے اور تمام تر محرمات جو حرام چیزیں ان سے پرہیز کرے، تو یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو ہم اسی موضوع سے متصل ہوئے اور ہم نے گناہن کبیرہ کا موضوع شروع کیا، اور مقصد یہی ہے کہ ہم ان گناہوں کو مسلسل چھوڑتے چلے جائیں۔ اور دیکھیے، آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ یہ جو گناہن کبیرہ کی استعمال شدہ اصطلاح ہے، یہ کیوں گناہن کبیرہ کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ بعض گناہ بڑے گناہ ہیں اور بعض گناہ چھوٹے گناہ ہیں؟ کوئی وجہ بیان فرمائے گا؟ کیوں بعض گناہ کو ہم کہتے ہیں یہ ہے بڑے گناہ اور یہ کہتے ہیں جو ہے وہ چھوٹے گناہ ہیں بالفرض؟ کیوں کہا جاتا ہے یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے گناہ ہیں تو کرتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے تو چھوٹے ہی گناہ، اور بڑے گناہ ہیں تو ان سے بچ کر چلنا ہے اور ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، لیکن چھوٹے گناہ میں جو ہے وہ اللہ نے لینینسی دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے۔ کیا فرق ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کبیرہ اور صغیرہ، بڑے گناہ چھوٹے گناہ؟ ہاں، اور صغیرہ میں؟ اچھا دیکھیے، صغیرہ اور کبیرہ یہ اصطلاح استعمال اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ گناہن صغیرہ وہ گناہ ہیں کہ اگر جس کو انسان انجام دے دے تو پھر اس کو مختلف عذاب ملیں گے، جہنم نہیں ملے گی۔ یعنی دوزخ کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ گناہن کبیرہ کے لیے کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس دنیا میں گناہن کبیرہ کو انجام دیتا رہا اور اس دنیا سے چلا گیا توبہ کیے بغیر، تو اب اس کے لیے جہنم کنفرم ہے، الا یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اس کے شامل حال ہو جائے اور پروردگار عالم کا فضل و کرم مل جائے تو ہو سکتا ہے جہنم سے بچ جائے۔ لیکن اگر بالفرض شفاعت بھی نہ ہوئی، اللہ کا فضل بھی نہ ہوا اور توبہ کیے بغیر بھی چلا گیا دنیا سے، اب تو جہنم کنفرم ہے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ کا انجام دینے والا تھا۔ لیکن گناہ صغیرہ اگر کوئی انجام دیتا رہا تو پھر اس پر جہنم نہیں ہے۔ ہاں مختلف عذاب ہیں، بالفرض قبر میں جو ہے وہ اس کی پکڑ ہو جائے، برزخ میں اس پر مختلف عذاب ہو جائے، قیامت کے میدان میں مختلف عذاب ہو جائے، وہ الگ ہے، لیکن اس کو جہنم نہیں ملے گی۔ لیکن جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ گناہ صغیرہ کبھی کبھار گناہ کبیرہ بن جاتے آٹومیٹکلی۔ وہ کیا طریقہ ہے
بالفرض اگر کوئی گناہ صغیرہ کو ہلکا سمجھے، یار ہے چھوٹے گناہ نا، جہنم تو نہیں ملنے والی، کرتے رہو، تو اب یہ جب چھوٹا سمجھا تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ خود بخود آٹومیٹکلی گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یا کسی گناہ صغیرہ کو بار بار انجام دیتے رہنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصطلاح اس لیے ہے کہ گناہ کبیرہ جس پر جہنم کا وعدہ، گناہ صغیرہ جس پر مختلف جو ہے وہ انسان کو عذاب دیے جائیں گے اگر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ اب ہماری جو ہے وہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے وہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، ہم گناہ صغیرہ پر ابھی بحث نہیں کر رہے اور نہ گفتگو کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو پروردگار عالم قرآن مجید میں آلریڈی وعدہ کر چکا ہے اور اس نے ضمانت دے دی ہے کس بات کی کہ اگر دیکھو تم نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لیا تو یہ تمہارا گناہ کبیرہ سے بچنا یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا خود کفارہ بن جائے گا، صحیح ہے؟ یعنی وہ جو چھوٹے گناہ تم نے اپنی زندگی میں انجام دیے وہ خود بخود معاف ہو جائیں گے، یعنی اس کے لیے انسان کو الگ سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک شرمندہ ہو کہ میں نے گناہ انجام دیے ہیں، لیکن اگر گناہ کبیرہ سے بچ گیا تو یہ خود کفارہ ہے گناہ صغیرہ کا، اس کے چھوٹے گناہ خود بخود اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اب جو ہم نے آپ کی خدمت میں گناہ بیان کیے وہ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے شرک کا بیان ہوا، آق والدین کا بیان ہوا، جھوٹ کا بیان ہوا، غیبت کا بیان ہوا، اور اب جس ہم گناہ پر بحث کر رہے ہیں وہ ہے گانا، ٹھیک ہے؟ گانا کہہ لیجئے یا موسیقی، یہ خود ایک گناہ کبیرہ میں سے۔ اب جو افراد پچھلے نشست میں نہیں تھے ان کے لیے فقط اور فقط میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ کیا مذمت تھی اور کیا اس کے نقصانات تھے اگر بالفرض کوئی گانے جیسے جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جو شخص غنا کے یعنی گانے کے جو ہے وہ گناہ میں اگر مبتلا ہے تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے وہ انسان۔ یہ روایت میں نقصان بیان کیا گیا کہ اگر جو ہے وہ کوئی شخص مسلسل گانا سنتا رہے تو پھر اس کے دل میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے، زبان پر کچھ ہوگا دل میں کچھ ہوگا، منافقت پیدا ہو جائے گی۔ ایک جو ہے وہ یہ تھا نقصان گانا سننے کا یا گانا جو ہے وہ بجانے کا یا پڑھنے کا یا گانے کا، وہ یہ تھا نقصان کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور دیکھا ایک شخص گانا بجا رہا ہے تو رسول اللہ نے 3 مرتبہ کہا لا صلاۃ اللہ لا صلاۃ اللہ لا صلاۃ اللہ، خدا کی قسم اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے اگر جس کی نماز ہی قبول نہ ہو تو پھر اس کا آگے چل کر جو ہے وہ میدان حشر میں کیا حشر ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے 2 نقصانات۔ اسی طریقے سے ایک اور نقصان یہ کہ فرشتوں کی آمد و رفت گھر سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو رحمت کے فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہے پروردگار عالم نے کہ تم مومنین کے گھر پر جایا کرو، تمہارا کام ہے وہاں پر جاؤ، رحمت کے لیے جایا کرو، وہاں پر دعائیں کیا کرو، استغفار کیا کرو، تمہارا فرض ہے کہ تم اترو ان کے گھر میں۔ لیکن جس گھر میں گانے کی آواز آ جائے تو پھر وہاں پر فرشتے آمد و رفت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے موت اور دردناک مصیبتوں میں وہ گھر گرفتار ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس گھر میں جلدی موت ہو جائے، جوانی میں موت آ جائے کہ جو گانا جو ہے وہ سننے میں ملوث ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی جوانی میں مر جائے، ٹھیک ہے؟ یا اگر جوانی میں نہ مرے تو دردناک مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے، بڑی بڑی جو ہے وہ پریشانیوں میں، بڑی بڑی مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوں گے۔ اسی طریقے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم جو دعائیں کمیل میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے میں ان گناہوں کو معاف کر جو دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہماری دعاؤں کو عرش تک پہنچنے نہیں دیتے، درمیان میں آ جاتے ہیں، تو وہ کون سے گناہ ہیں؟ ان میں سے ایک ہے گانا، ٹھیک ہے؟ تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے فقر و فاقہ، وہ انسان کبھی نہ کبھی زندگی میں محتاج ہوگا، کسی کا ہاتھ پھیلانا پڑے گا اس کو، فقر و فاقہ آئے گا، غربت آ جائے گی اس کی زندگی میں، اور اگر غربت نہ بھی آئی تو برکت تو ضرور اٹھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ کئی لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ مولانا صاحب کماتے اتنا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، بچتا نہیں ہے۔ اور آخری نقصان جو بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ائمہ علیہ السلام اس گھر کی طرف نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب مولا کا ظہور ہو تو زمانے کے امام ہمارے گھر میں جو ہے وہ ضرور تشریف لائیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ امام تو چھوڑ دیجئے، ایک جو ہے وہ بالفرض اگر ہمارے یہاں عالم آ جائے اور جو ہے وہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر پر بھی جو ہے وہ بالفرض وہ آئے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے ہی چلے آئیں، تھوڑی دیر چائے پینے کے لیے آ جائیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اب امام وقت اگر بالفرض ظہور کر کے آ جائیں تو ہر ایک کی یقیناً خواہش ہوگی کہ ہمارے گھر پہ آئے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جس گھر میں گانے کی آواز بھی ہوتی ہو وہاں پر ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ نہیں جایا کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ نقصانات جو ہے وہ میں نے گانے کے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے اب مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے یہاں تک جو بات ہوئی ہماری وہ ہوئی گانے کی مذمت کے حوالے سے، نقصانات کے حوالے سے، یہ سب بیان کر دیا۔ آج جو بات شروع ہو رہی ہے، آخری گفتگو ہے اس گناہ کے حوالے سے، وہ ہے گانے کے فقہی مسائل کہہ لیجئے، ٹھیک ہے؟ کہ آغا سیستانی کے اس بارے میں کیا کیا نظریات ہیں، یعنی کچھ انسٹرومنٹس ہیں، کیا انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یا پھر بالفرض گانا کہتے کسے ہیں، کون سے جو ہے وہ ٹیون سننا حرام ہے، کہاں پر جو ہے وہ جانا حرام ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہوگی۔ اچھا دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے، ہر اچھی آواز جو ہے وہ اس کو پڑھنا حرام نہیں ہے، صحیح ہے؟ یا
کسی چیز کو اچھی آواز میں پڑھنا یا گنگنانا جو ہے وہ حرام نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ فارمولہ یاد رکھ لیجیے. اگر یہ چیز ہوتا، یہ فارمولہ ہوتا کہ ہر چیز کو اچھی آواز میں پڑھنا ہی حرام ہے، تو تلاوت قرآن بھی حرام ہو جاتی، منقبت بھی حرام ہو جاتے، نعت بھی حرام ہو جاتی، نوحے بھی حرام ہو جاتے، یہ سارے کے سارے قصیدے وغیرہ سب کچھ حرام ہو جاتا اگر ہم یہ فارمولہ لگا دیتے کہ اچھی چیز یعنی اچھی آواز میں جس چیز کو بھی پڑھا جائے وہ حرام ہے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی. تو یہ فارمولہ تو یاد کر لیجئے کہ جس چیز کو بھی اچھی آواز میں پڑھ لیا جائے وہ حرام نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، رسول اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ کی حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اِنَّا حُسْنَ الصَّوْتِ زِینَةُ القرآن. فرمایا بے شک اچھی آواز، اچھا لہجہ، اچھا جو ہے وہ لب و لہجہ، اچھا لہن، یہ قرآن کی زینت ہے. ٹھیک ہے، ایک قرآن ہم پڑھتے ہیں، سرسری طور پر پڑھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک قاری ہوتا ہے جو بیٹھتا ہے اس کو اچھے لہن میں پڑھتا ہے، اچھے لہجے میں پڑھتا ہے. تو یہ کیا نعوذ باللہ ایک گانے کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جو پڑھ رہا ہے یہ قرآن کی زینت ہے کہ یہ اچھے لہجہ اس نے جو ہے وہ اختیار کیا اور اچھی آواز میں پڑھا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس چیز کو بھی اچھی آواز میں پڑھ لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی. اچھا، اب دیکھیے دو الگ الگ چیزیں، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے موسیقی، ایک ہے گانا. کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ موسیقی یعنی میوزک کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، ایک ہے موسیقی، ایک ہے گانا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ حرام ہے. فرق کیا ہے؟ موسیقی، گانا الگ الگ چیزیں دونوں. کوئی اگر بتا سکے. جی، موسیقی ہوتی ہے جس کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، ہاں، اور گانا لائک کوئی شاعری جس کو جو ہے. اچھا دیکھیں، موسیقی تو وہ ہو گئی کہ وہ ٹیونز جو گانے کے پیچھے جو ہے وہ آلات موسیقی کی مدد سے جو ہے وہ بجائی جا رہی ہے، ان انسٹرومنٹ کی مدد سے، اسے کہتے ہیں موسیقی. ٹھیک ہے، گانا وہ ایک خاص ٹیون میں جیسے پڑھا جا رہا ہے وہ ہے گانا. اگر بالفرض کوئی خدا نخواستہ گانے کے گناہ میں مبتلا ہے تو وہ ایک گناہ نہیں کر رہا. کتنے گناہ کر رہا ہے؟ دو گناہ کر رہا ہے. موسیقی جو سن رہا ہے وہ ایک الگ گناہ ہے، یہ جو گانا سن رہا ہے یہ الگ گناہ ہے. دو الگ الگ اس کو جو ہے وہ گناہ مل رہا ہے. ابھی پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں ابتدا میں وہ ہے آلات موسیقی. اب آپ مجھے بتائیے کون کون سے انسٹرومنٹس ہیں جو گانے میں استعمال ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ اچھا، نام بتانا تو حرام نہیں ہے نا. اچھا، گٹار ہو گیا، اور پیانو ہو گیا، اور وائلن ہو گیا، اور یہ ڈرم ہو گیا، اور بانسری یا فلوٹ کہہ لیجیے اسے، اور گٹار، ستار، یہ وائلن، پیانو، ہارمونیم، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ گانے کے آلات ہیں. صحیح ہے، جو موسیقی کے آلات ہیں جو گانے میں تقویت دیتے ہیں، ایک گلوکار کو مدد دیتے ہیں، یہ انسٹرومنٹس. ٹھیک ہے، اچھا ان کا استعمال کیا ہے؟ حرام ہے؟ ان کو استعمال کرنا حرام ہے؟ ہاں، ڈیپینڈ. کیا فارمولہ ہے پھر؟ اگر ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر کیا فارمولہ ہے؟ اچھا، وہ خود وائبریٹ نہ ہو. اچھا دیکھیے، اب اس میں آپ کے سامنے دو فتوے بیان کر رہا ہوں. ایک آگاہ خوئی کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں، ایک آگاہ سیستانی کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آگاہ خوئی کہتے تھے کہ جن آلات کو، جن انسٹرومنٹس کو بنایا ہی گانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ایجاد، ان کی انوینشن ہی ہوئی اسی لیے کہ وہ گانے میں گلوکار کو تقویت دیں گے، تو ان کا تو بجانا ہی حرام ہے، چاہے وہ انسان کیسے بھی بجائے. اب وہ ایک بالفر اسٹک اٹھا کے ڈرم پہ جو ہے وہ 3-4 دفعہ جو ہے وہ ٹھن ٹھن کر کے آ جائے جا کر، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ مار کر آ جائے، آگے کوئی کہتا ہے یہ بھی حرام ہے. صحیح ہے، اگر بالفرض یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو انسٹرومنٹ سامنے پڑا ہوا ہے یہ گانے کے لیے ایجاد ہوا ہے، اگر گانے کے لیے ایجاد ہوا ہے تو ختم ہو گئی بات، آگے کوئی کہتا ہے حرام. اچھا، آگے سوستانی کا یہی مسئلہ جوئے کے آلات میں. بالفرض اگر ہم کہتے ہیں یہ تاش کھیلنا، کارڈز کھیلنا کیا ہے، ہم کہتے ہیں حرام ہے. اگر بالفرض سامنے سے سوال ہوا جائے کہ بغیر جو ہے وہ جوئے کے کھیلا جائے، بغیر شرط کے کھیلا جائے، کوئی پیسہ نہیں لگا رہا ہے، پھر کھیلنا کیا ہے؟ آغا سیستانی کہتا ہے پھر بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کا وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایجاد ہی جوئے کے لیے ہوئے تھے. اب چونکہ ایجاد جوئے کے لیے ہو گئے تو یہ تاش، شطرنج جو ہے وہ دونوں کھیلنا حرام ہو گیا کیونکہ ایجاد جوئے کے لیے ہوئے تھے. تو آگا کوئی کا مسئلہ اس میں جو آلات موسیقی ہیں، یہ جتنے انسٹرومنٹس ہیں، اگر بالفرض انسان کو پتہ چل جائے کہ ان کا جو ایجاد ہوا تھا وہ خاص طور پر گانے کے لیے ہی ہوا ہے تو پھر تو آگا کوئی کہتے ہیں حرام ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ انسان جا کر جو ہے وہ اسے ہلکا سا جو ہے وہ بے سرا بھی جا کر بجا لے، جیسے بھی بجا لے، آگاہ خوئی کہتے ہیں حرام ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہو گیا جو آگاہ خوئی کی تقلید پر بالفرض باقی ہے. اچھا، اکثریت یہاں پر وہی ہوگی جو آغا سیستانی کی تقلید میں. اب آغا سیستانی کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں،
میرے نزدیک یہ فارمولا نہیں ہے کہ جو ایجاد ہوا ہے ان سب کو بجانا حرام ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض اس طریقے سے بجایا جائے کہ وہ محفل لہو و لعب سے شباہت رکھے. لہو و لعب کی محفل کیسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ لہو و لعب کی محفل، یہ جو گلوکاروں کی محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ جو مختلف جو ہے وہ پوسٹرز چلتے ہیں، شام غزل، شام موسیقی، ٹھیک ہے، یہ جو شام ہوتی ہے نا، جتنی شام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو وہاں پر گلوکار جو ہے وہ جس طریقے سے گاتے ہیں، جس طریقے سے بجا رہے ہوتے ہیں، اگر آغا سیستانی کہتے ہیں اگر بالفعل اس طریقے سے کوئی بجائے اور اس طریقے سے جو ہے وہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، ان کا یہ فارمولا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب آغا سیستانی کا مسئلہ واضح ہو گیا. اگر بالفرض جو ہے وہ کوئی گٹار ایسے ہی جو ہے وہ اس کی اسٹرنگز جو ہے وہ جا کر ایسے ہی ہلا لے تو آغا سیستانی کے مطابق حرام ہے؟ نہیں حرام ہے. اسی طریقے سے کوئی جا کر تبلے پر جو ہے وہ بے سرا جو ہے وہ 4-5 جو ہے وہ ہاتھ مار گیا ہے، حرام ہے؟ نہیں حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی پیانو بجا لے، کوئی جو ہے وہ فلوٹ بجا لے، کچھ بھی کر لے، ایسے ہی بجا لے، کسی ٹیون میں نہیں، کسی خاص جو ہے وہ محفل لہو و لعب سے شباہت نہیں رکھتا، ایسے ہی بجا رہا ہے، تو آغا سیستانی کہتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو گناہ نہیں ملے گا کم از کم. ٹھیک ہے، البتہ پرہیز کرنا چاہیے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو ہے وہ اس کو گناہ نہیں ملے گا. آغا خوئی کے نزدیک کیا ہوگا؟ وہ حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 فتوے آپ کو کلیئر ہو گئے. آلات موسیقی کے حوالے سے ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا دیکھیے، اب میں آپ سے ایک اور سوال کر رہا ہوں، اگر جو ہے وہ شاید آپ پہنچ سکیں. یہ تو وہ ہو گئے آلات جو گانے کے لیے ایجاد ہوئے تھے. اب بالفرض ایک چیز ہے ٹیبل، یہ میز پڑا ہوا ہے یہاں پر. ٹیبل جو ہے وہ گانے کے آلات کے لیے تو ایجاد نہیں ہوا ہے، یا مٹکا یہ گانے کے آلات کے لیے ایجاد تو نہیں ہوا ہے، یہ تو بالفرض پانی بھرنے کے لیے، یا یہ ٹیبل جو ہے وہ آفس ورک کے لیے ایجاد ہوا ہے. اب اگر بالفرض کوئی اتنا ٹیلنٹڈ ہو، وہ ٹیبل پہ ہاتھ مار کر ویسا ہی بجائے جیسے گانے کی محفل میں بجاتے ہیں، پھر آلات نہیں، یہ موسیقی کے آلات میں نہیں آتا یہ مٹکا ٹیبل. اب کیا ہوگا؟ آغا خوئی کہتے جائز ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا فارمولا کیا تھا کہ آلات موسیقی جو موسیقی کے لیے ایجاد ہوئے وہ حرام ہے، ان کے نزدیک یہ بجانا جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چاہے جیسے بھی بجائے. آغا سیستانی کا فارمولا چونکہ یہ تھا کہ محفل لہو و لعب سے شباہت رکھے گا تو حرام ہوگا، تو ان کے نزدیک یہ بجانا حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اگر بالفرض کوئی ٹیبل بجائے، کوئی مٹکا بجائے، کوئی سرائی بجائے، کچھ بھی بجائے تو جو ہے وہ آغا سیستانی کے نزدیک حرام ہو جائے گا. لیکن آغا خوئی کے نزدیک جائز کا پہلو نکل آئے گا. ٹھیک ہے، اگر بالفرض جو ہے وہ خاص طور پر لہو و لعب کا ایک الگ سے پہلو آ گیا اور کسی اور صورت سے حرام ہو گیا تو وہ الگ بات ہے. لیکن آغا خوئی کے نزدیک جو ہے وہ یہ جو ہے وہ صورت حال جائز ہو جائے گی، آغا سیستانی کے نزدیک جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. اچھا، اب میرا آپ سے سوال ہے، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں نوبت بجتی ہے. ٹھیک ہے، اگر پروردگار عالم سب کو نصیب فرمائے وہاں جانا، صحن شفا میں باقاعدہ طور پر فجر کے وقت وہاں پر ڈرمز جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر پہ جو ہے وہ منزل پر اور باقاعدہ طور پر ایک جو ہے وہ باجے ٹائپ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پر بجایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے استعمال؟ جزاکم اللہ. وہی فارمولا، محفل سے شباہت نہیں رکھتا لہذا اس کا استعمال کرنا جائز ہے. اس میں جو ہے وہ کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ سننا بھی جائز ہے اور جو ہے وہ اس کو بجانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بھی نہیں پتہ، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو انسٹرومنٹس جو ان کے پاس ہے وہ خاص طور پر گانے کے لیے ایجاد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو جس صورت میں انسان کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ گانے کے لیے بنا ہے یا نہیں بنا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ سننا اور بجانا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہو گیا. اسی طریقے سے بعض اگر آپ نے جلوس دیکھے ہو ہمارے، اس میں باقاعدہ طور پر ڈھول کا استعمال ہوتا ہے. اگر جو ہے وہ کربلا آپ جائیں تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لبیک یا حسین کی ٹیون جو ہے وہ اس سے بجائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ڈھول کو بجایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی؟ کیونکہ یہ لہو و لعب سے شباہت نہیں رکھتی تو ان کا سب کا استعمال جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک اگر بات واضح ہے تو ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پہلی بات جو آج کی ہماری ہوئی وہ ہوئی آلات موسیقی کے حوالے سے. وہ انسٹرومنٹس جو گانے کے لیے ایجاد ہوئے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آغا خوئی کہتے ہیں چونکہ ایجاد گانے کے لیے ہوئے استعمال حرام، چاہے جیسے بھی انسان بجا لے. ٹھیک ہے، اب اگر جو ہے وہ کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو جس کے بارے میں انسان کو یقین ہو جائے، صحیح ہے، اس کو جیسے بھی بجائے آغا خوئی کے نزدیک تو حرام ہو جائے گا. آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں، چاہے وہ گانے کا انسٹرومنٹ ہو، چاہے یہ ٹیبل مٹکا کچھ بھی ہو، صحیح ہے، یہ جو ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک حرام نہیں ہوگا جب تک اس کی ٹیون یا اس کا بجانے والا ویسے نہ بجائے جیسے محفل لہو و لعب والے گلوکار جو ہے وہ بجاتے ہیں، تب تک جو ہے وہ میرے نزدیک تو حرام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال، یہ جو سحری پر جو ہے وہ ڈھول بجا کر اٹھانے والے آتے ہیں، مجھے انڈیا کا تو نہیں پتہ، پاکستان میں تو ہوتا ہے کہ بھائی کراچی میں جو ہے وہ ڈھول بجائے جاتے ہیں سحری پر اٹھانے کے لیے، اس کا کیا استعمال؟ اچھا دیکھیے، ڈھول کا تو ویسے ہی کنفرم نہیں ہے کہ وہ آلات موسیقی میں سے ہے یا نہیں ہے، تو جس پر شک ہو تو وہ تو ویسے ہی سننا جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ جو بجانے والا ہے وہ تو محفل لہو و لعب سے جو ہے وہ بجا ہی نہیں رہا، اس سے شباہت ہی نہیں رکھتا، وہ تو ایسے ہی بجا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ بجانا جائز ہو جاتا ہے. اب ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اچھا یہ بات ہو گئی ہماری آلات موسیقی کے حوالے سے، کیونکہ میں نے بیان کیا کہ اگر بالفرض کوئی خدا نخواستہ گانا سن رہا ہے تو وہ ایک گناہ میں نہیں 2 گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. ایک تو ساتھ میں میوزک سن رہا ہے جو آلات موسیقی سے بجائے جا رہے ہیں، ایک گانا سن رہا ہے، یہ 2 الگ الگ گناہ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری اب تک بات ہو گئی موسیقی کے حوالے سے. اب آئیے گانے پر. اب کوئی اگر گانے کی مجھے تعریف بتا دے، ڈیفینیشن، واٹ از گانا، کیا ہوتا ہے بھائی یہ؟ ہاں نہیں، گانا جو بالفرض گا رہا ہے اس کی تعریف کیا ہوگی؟ کب گانا ہوگا؟ بالفرض اگر میں نعت پڑھوں تو کوئی گانا تو نہیں کہے گا، کب گانا کہا جائے گا؟ اس کا بھی وہی فارمولہ ہے. دیکھیے، اگر انسان ایسا پڑھے کہ سامنے والا بندہ کہہ لے یار یہ ویسے ہی پڑھ رہا ہے جیسے فلاں گلوکار پڑھتا ہے، یہ ویسے ہی پڑھ رہا ہے یار، منقبت چاہے پڑھے انسان، ٹھیک ہے، ایسے پڑھ رہا ہے یہ فلاں گانا لگ رہا ہے یار. تو یہ جو اگر بالفرض انسان کا آ جائے نا، ٹھیک ہے، تو یہ بات اگر آ جائے عرف، یہ لوگ جو ہے نا وہ کہنے لگے یہ گانا ہے، صحیح ہے، یا یہ لہو و لعب کی محفل سے پکا شباہت رکھتا ہے، ایسے ہی گلوکار گاتے ہیں بالکل سیم اسٹائل ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا اور اس کو کہتے ہیں گانا. ٹھیک ہے. اب آگا سیستانی کی جو تعریف ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. گلے میں گما پھرا کر ایسی آواز نکالنا جو محفل لہو و لعب سے شباہت رکھتی ہو، اس کو کہتے ہیں گانا. صحیح ہے. اچھا اب یہ ساری چیزیں آپ لگا لیں، اس میں سوال کروں گا اگر میں، سب کا ایک ہی فارمولہ ہے. ترانے سننا یہ کیا ہے؟ جائز ہے حرام ہے؟ ترانے، پاک سر زمین ساتھ باد یا جو بھی ہے، بندے ماترم جو بھی ہے، یہ کیا ہے؟ ترانے کیا ہے سننا؟ نہیں دیکھیں، یہ فارمولہ نہیں ہوگا، فارمولہ یہ نہیں ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو جہادی نغمے ہوتے ہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے کام آتے ہیں، فارمولہ یہ نہیں ہوگا کہ یار یہ تو لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں، یہ فارمولہ نہیں ہے. فارمولہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا. وہ کیا ہے فارمولہ؟ محفل لہو و لعب سے اگر شباہت رکھے، چاہے ترانہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے غزلیں ہوں، کچھ بھی ہو، محفل لہو و لعب سے شباہت رکھتا ہے، حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب قوالی تو سن سکتے ہیں، قوالی میں کیا ہوگا؟ سیم فارمولہ. ٹھیک ہے. قوالی میں تو سامنے انسٹرومنٹس بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. اگر باقاعدہ طور پر ایسے بجایا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر ایسے گایا جا رہا ہے، قوالی کا سننا بھی حرام ہے. قوالی جو ہے وہ کوئی ایک جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ پاکیزہ اور مقدس چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مولانا صاحب کو وائسز بھیجے تھے مولانا صاحب قوالی تو چلتی ہے، اس میں تو امیر المومنین کا ذکر ہو رہا ہے یا رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. نہیں، ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، امیر المومنین رسول اللہ نہیں، اللہ کا کلام قرآن اگر بالفرض کوئی اس ٹیون میں پڑھے تو تلاوت قرآن بھی حرام ہے. میں آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں، بلکہ امام خمینی کا تو فرمان ہے، ان کی کتاب تحریر الوسیلہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ گانا تو جو ہے وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر بالفرض کوئی تلاوت قرآن کو، منقبت کو، نعت کو، نوحوں کو اس ٹیون میں پڑھے جو گانے کی طرز ہوتی ہے تو یہ زیادہ حرام ہے. وجہ ایک تو گانے کا گناہ، ایک تو اہل بیت علیہ السلام کی توہین. ٹھیک ہے. یہ 2 الگ الگ گناہ ہو جائیں گے. صحیح ہے. اسی طریقے سے اچھا ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا، ایڈورٹیزمنٹ، ٹی وی پر ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے، اس کے پیچھے ٹیونز آ رہی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ سیم چیز ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ٹیون آپ کو لگتا ہے کہ یہ محفل لہو و لعب سے شباہت رکھتی ہے، یار یہ وہی انسٹرومنٹس والی ٹیون بجائی جا رہی ہے، بالکل جو ہے وہ سیم گلوکار ایسی ٹیونز بجاتے ہیں، تو جو ہے وہ اس کا سننا جو ہے وہ آپ پر حرام ہو جائے گا، اور جس نے لگایا ہے اس پر تو ڈبل حرام ہوگا، کیونکہ جتنے لوگ سنیں گے اتنا جو ہے وہ اس کو گناہ ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. یہ فتویٰ میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دیا تھا. اچھا یہ جو میں نے بیان کیا نا منقبت وغیرہ کا، اس سے جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آئی، وہ یہ کہ باقاعدہ طور پر آج کل منقبت نوحے ایسے ہوتے ہیں، باقاعدہ آپ کو کئی ذاکر ایسے ملیں گے جن کے منقبت قصیدے گانے کی طرز پر ہیں. صحیح ہے. اچھا ان سے اگر سوال کیا جائے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، گانے کی طرز پر پڑھ رہے ہو، تو سامنے سے جو ہے وہ بڑے معصومانہ انداز میں کہتے ہیں ہم تو جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں اہل بیت کا. صحیح ہے. تو ذکر تو ہماری نیت دیکھو، آپ جو ہے وہ طرز نہیں دیکھو. نہیں، یہ طرز کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، شریعت نے کہا ہے یہ جو ہے وہ اگر کر رہا ہے ایسا کوئی تو اس کا حرام ہے. باقاعدہ طور پر ایک بندے نے تو جو ہے وہ ایسا کام کیا تھا کہ اس نے PDF بنا دی تھی، ایک طرف منقبت لکھے تھے اور نوحے، ایک طرف جو ہے وہ انڈین گانے کے جو ہے مصرے لکھے ہوئے تھے، یہ منقبت اس مصرے پر ہے، یہ منقبت جو ہے وہ اس انڈین گانے کی طرز پر ہے. یہ خیر جو ہے وہ یہ اگر جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں. اچھا اب جو ہے وہ میں 2 مسئلے آخر میں بیان کر دوں. ایک تو یہ کہ چھوٹا جو بچہ ہے وہ تو ابھی بالغ نہیں ہوا، بالفرض 2-3 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھوں میں بالفرض ہم موبائل دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ گانا بجا کر بیٹھ گیا، یہ ولی پر واجب ہے کہ اس کو گانے سے بچائے. آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے. کیوں؟ بعض علماء کہتے ہیں بچے کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ 3 سال میں مکمل ہو جاتی ہے. یہ 3 سال جو شروع کے ہوتے ہیں نا وہ طے کرتا ہے یہ بچہ آگے کتنا جائے گا ایمان کے لحاظ سے، ایمان اس کا کتنا ترقی کرنے والا ہے، شروع کے 3 سال طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ولی پر واجب ہے کہ اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ جو بھی انسٹرومنٹ ہے اس کے ہاتھ میں، بالفرض بچے کی برتھ ڈے آئی اس کو گفٹ دے دیا پیانو، صحیح. اب وہ بالفرض بجایا جا رہا ہے، اس کو تو نہیں پتہ کیا بج رہا ہے، لیکن وہ ولی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا بجا رہا ہے یہ، یا جو ہے وہ اس میں جو بجانے پر کون سی جو ہے وہ گانے بج رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ بچے کو بچانا یہ ولی پر واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری سوال وہ یہ کہ اچھا یہ ہر چیز سے بچانا ہوگا، بالفرض
باقاعدہ طور پر ایسے ماں باپ بھی ہیں جو بچوں کو ایسے انسٹیٹیوشنز میں بھیجتے ہیں، صحیح ہے، کہ جہاں پر میوزک سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے انسٹیٹیوشن میں بھیجنا بھی جو ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اب ہم کہیں کہ بھائی بچہ تو بالغ نہیں نا، اس کا جو ہے وہ اس پر کیا گناہ ہوگا، نہیں، ماں باپ پر گناہ آئے گا، جو ولی ہے اس پر گناہ آئے گا کہ یہ جو ہے وہ ان پر روکنا جو ہے وہ واجب تھا. آخری مسئلہ، اگر بالفرض جو ہے وہ کوئی بس میں سفر کر رہا ہے یا کوئی بالفرض ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں گانا چل رہا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ بیٹھنا بھی مجبوری ہے وہاں پر، کیا ہوگا؟ یاد رکھیے ایک فارمولہ، گانا دو لفظ ہوتے ہیں کلام عرب میں، ایک ہے سماع، ایک ہے استماع. صحیح ہے، سماع یعنی سننا، استماع یعنی غور سے سننا. گانے کا سماع حرام نہیں، استماع حرام ہے. صحیح ہے، یعنی اگر بالفرض آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں یا بالفرض کسی ایئرپورٹ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر گانا چل گیا، صحیح ہے، اب جو ہے وہ آپ کا دل نہیں ہے اور نہ آپ جو ہے وہ بند کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب بالفرض جو ہے وہ کراچی میں تو ایسا ہوتا تھا، W11 میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، گانا بج رہا ہے وہاں پر، صحیح ہے. اب جو ہے وہ کنڈکٹر کو بولا بھائی گانے بند کرو، اس نے جیب سے پیسے نکالے، حضور اتریے آپ، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ دوسری بس پکڑو. تو اب جو ہے وہ بیٹھنا بھی مجبوری ہے وہاں پر کیونکہ سفر کرنا ہے. اب جب سفر کرنا ہے تو اب یہ کیا جو قانون میں آواز آ رہی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہی ہے کہ جو ہے وہ چونکہ یہ سماع ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے اس طرف، آپ کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، یہ حرام نہیں ہوگا. ہاں آپ توجہ سے جو ہے وہ بالفرض دو بسیں کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا گانا اسی میں چھوڑو بھائی، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو استماع ہوا یہ غور سے سننا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. اچھا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ بالکل ہو چکا ہے، خطبہ بالکل مختصر کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر فقط، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق المقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من عطرۃ بررۃ المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المهدي المنتظر الحج بعد آبائه على خلقك. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعة والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوات پڑھ دیں مل کر، اللهم صل على